کہانی شروع ہوتی ہے انگلینڈ کے پرانے زمانے سے۔ ایک ایسا دور جب جنگل، بادشاہت اور ظلم ایک ساتھ چلتے تھے۔ یہ وقت تھا جب طاقتور لوگ غریبوں کا حق چھین لیتے تھے اور انصاف صرف امیر کے لیے ہوتا تھا۔ اسی دور میں ایک نام پیدا ہوا، رابن ہوڈ۔ وہ ایک ڈاکو تھا، لیکن عام ڈاکو نہیں۔ وہ امیروں سے لوٹتا اور غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ شیئر ووڈ فاریسٹ اس کی پناہ گاہ تھی اور اس کے ساتھ تھے اس کے وفادار ساتھی، لٹل جان، فیریئر ٹھگ، ول اسکارلیٹ، میڈ میرین۔ صرف ایک رابن ہوڈ صرف ایک شخص نہیں تھا، وہ ایک امید تھا، ایک علامت تھا انصاف کی۔ لیکن ہر کہانی کا اختتام ہوتا ہے، اور رابن رابن ہوڈ کی کہانی بھی ایک دن ختم ہونے والی تھی۔ رابن ہوڈ کی زندگی میں کئی سال تک وہ بادشاہ کے ظلم کے خلاف لڑتا رہا۔ وہ شیریئر نہیں تھا بلکہ ایک باغی تھا۔ وہ نوٹس کرتا تھا کہ کسان بھوکے ہیں، ٹیکس بہت زیادہ ہے، امیر مزید امیر ہو رہے ہیں، اور بادشاہ کے ظلم لوگوں کو تباہ کر رہا ہے۔ رابن ہوڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ قانون کے اندر رہ کر انصاف نہیں پا سکتا، اس لیے وہ جنگل میں چلا گیا۔ وہ ایک لیجنڈ بن گیا، لوگ اس کا نام عزت سے لیتے تھے اور حکمران اس سے ڈرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، رابن ہوڈ بوڑھا ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگل میں زندگی آسان نہیں ہوتی، مسلسل لڑائیاں، گھات لگانے والے دشمن اور تھکا دینے والی زندگی۔ رابن ہوڈ کا جسم کمزور ہونے لگا، لیکن اس کا دل اب بھی ویسا ہی تھا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، اب دشمن صرف باہر سے نہیں تھے بلکہ اندر بھی تھے۔ کچھ کہانیوں میں کہا جاتا ہے اس کے اپنے ساتھی بدلنے لگے تھے، یا وہ منتشر ہو گئے تھے، یا حکومت نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ رابن ہوڈ اب اکیلا ہوتا جا رہا تھا۔ رابن ہوڈ کی موت کے بارے میں سب سے مشہور ہے کہ اس کو دھوکے سے مروایا گیا۔ رابن ہوڈ کہا جاتا ہے کہ رابن ہوڈ ایک دن اپنی کزن یا رشتہ دار کے پاس گیا جو ایک نرس یا ایبس تھی۔ وہ بیمار تھا، کمزور تھا اور مدد چاہتا تھا، لیکن وہ عورت جو اس کی قریبی تھی اس نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے رابن ہوڈ کا خون نکال دیا، لیکن یہ علاج نہیں تھا، یہ اس کی موت کی طرف پہلا قدم تھا۔ رابن ہوڈ کو احساس ہوا کہ وہ خطرے میں ہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ رابن ہوڈ کی فائنل جرنی شیرفورڈ فارسٹ میں۔ شیرفورڈ فارسٹ، رابن ہوڈ جب واپس پہنچا، یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، جہاں اس کی لڑائیاں ہوئیں، جہاں وہ آزاد تھا۔ لیکن اب وہ آزادی ختم ہونے والی تھی۔ اس کا جسم ٹوٹ چکا تھا، خون کم ہو چکا تھا، اور طاقت ختم ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا آخری سفر ہے۔ رابن ہوڈ کے آخری لمحات کے بارے میں سب سے مشہور روایت یہ ہے، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اس کے پاس اس کا کمان تھا۔ اس نے لٹل جان کو بلایا، اس نے کہا مجھے ایک آخری نشانہ لگانے دو۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی موت خود منتخب کرے۔ اس نے تیر چلایا، اور کہا جاتا ہے کہ جس جگہ وہ تیر گرا وہی اس کی قبر بنی۔ رابن ہوڈ نے اپنی آخری سانسیں وہیں لی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، لیکن اس کی کہانی ختم ہو رہی تھی۔ رابن ہوڈ کی موت کے بعد اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئی شکل میں زندہ ہو گئی۔ لوگوں نے اس کی قبر پر آنا شروع کیا، کہانیوں میں اضافہ ہوتا گیا، اور رابن ہوڈ ایک انسان سے بڑھ کر لیجنڈ بن گیا۔ کچھ کہتے ہیں وہ 1200s میں تھا، کچھ کہتے ہیں وہ مت ہے، کچھ کہتے ہیں رابن ہوڈ مختلف تھے، لیکن حقیقت کچھ بھی ہو،
اس نے ظلم کے خلاف آواز بن کر تاریخ میں جگہ بنا لی۔ رابن ہوڈ کی اصل موت شاید جسمانی تھی، لیکن اس کا کنسیپٹ آج بھی زندہ ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، غریب کا ساتھ دینا اور انصاف کے لیے لڑنا۔ اسی لیے رابن ہوڈ آج بھی ختم نہیں ہوا، وہ ہر اس شخص میں زندہ ہے جو انصاف چاہتا ہے۔ شیرفورڈ فاریسٹ آج بھی خاموش ہے، درخت ابھی بھی کھڑے ہیں، ہوا اب بھی چلتی ہے، لیکن رابن ہوڈ کی آواز اب صرف کہانیوں میں ہے۔ ایک ایسا آدمی جو قانون سے باہر تھا لیکن انصاف کے اندر تھا، اور اسی لیے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی کہانی کس کی سننا چاہتے ہیں۔